دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں۔ آپ کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں گے اور اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس میں بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر آس پاس میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس ہی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ جس طرح سے عام گھروں کے بچے آس پاس کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ لیکن جس بچی کے ساتھ میں یہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی۔ اس کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی، اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی تھی۔ اس کے بعد میں جب اس کی ماں اپنی بچی کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ غیر مسلم بچی بھی اس کے ساتھ میں یعنی پاس میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا بھی من پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ اماں میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ غیر مسلم لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ میرے دوستو اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم کٹر ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تو وہ میرا قتل کر دیں گے۔ اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد میں سہیلی کی ماں نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر قرآن مجید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھولے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی بات کو مان لیا اور میرے دوستو اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ میں وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی کام پر جاتا، جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چپکے سے وہ قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنے لگتی۔ میرے دوستو اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا حل نکال دے کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ میرے دوستو اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی اور جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی اور باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ میرے دوستو اس کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے
اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی ماں کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے پوچھنا بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی ہو۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کے جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان نہیں ہے، اور جانچ میں یہ بھی آیا کہ اس کو تو کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور بولو تم اب کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی، کس طرح سے اس نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا تھا، اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر پایا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں، پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار دیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا انتظام میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک کمپنی کے لیے اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے اس کا جاب سعودی عرب کی ایک اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا، اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگا۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی وہ 5 وقت کی پڑھتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے، اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔